الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور جیسے کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الاحزاب مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، اور مدنی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام کا بیان ہوا، کیونکہ جو مکی صورتیں ہیں یعنی جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، چونکہ اس وقت عقائد کی اصلاح اشد ضروری تھی، لہٰذا اس میں زیادہ تر وہ آیات نازل ہوئیں جو بت پرستی کی مخالفت پر تھیں، عقیدہ آخرت کو واضح کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو ذات کی معرفت کرواتی تھیں اور صفات کے بارے میں انسان کے عقائد و نظریات مضبوط ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کا کثرت سے تذکرہ تاکہ عقیدہ نبوت مضبوط ہو جائے اور راسخ فی الذہن ہو جائے، اور اس کے بارے میں جو غلط قسم کے خدشات ہیں اس تمام کے تمام دور ہو جائیں۔ تو مکی صورتوں میں عقیدے کا بیان کثرت سے کیا گیا، اور مدنی صورتوں میں اگرچہ عقیدہ کا بیان بھی ہوا لیکن پھر اس کی مقدار تھوڑی سی کم ہو گئی، کیونکہ جب ہجرت فرما لی گئی تو اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں بہت سارے اسلامی عقائد راسخ فی الذہن ہو گئے تھے اور وساوس دور ہو گئے تھے، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان احکام کو بیان کروایا جائے جو آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کا اور اس کی بقا کا سبب بن سکیں۔ لہٰذا 49ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ایک حکم کو بیان فرمایا ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو اس سے پہلے کہ چھوا ہو تم نے ان عورتوں کو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت کہ تم اس عدت کے دنوں کو شمار کرو، فمتعوہن، تو نفع دو تم، تھوڑا سا نفع دو ان عورتوں کو، وَصَرِّحُوهُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان عورتوں کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت سے نکاح ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، لیکن دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر وہ عورت کو طلاق کوئی شخص دے دیتا ہے تو طلاق بالکل نافذ ہو جائے گی، لیکن ایسی عورت پر عدت واجب نہیں ہوتی ہے، اور جب عدت لازم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے مہر بھی لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو صرف اور صرف 3 کپڑے دیے جائیں گے جن کو متعہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز، اور انہیں اس سے پہلے کہ دخول وغیرہ ہو، قربت وغیرہ ہو، خلوت صحیحہ ہو، طلاق دینا بھی جائز ہوتا ہے، اور ان عورتوں پہ عدت نہیں ہوتی۔ تو ایسی عورت کہ جو غیر مدخول بہا ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے، ان عورتوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان پر یعنی عدت واجب نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن سے صراحتاً ثابت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ عدت اس صورت میں واجب ہوتی کہ جب یا تو باقاعدہ قربت ہو جاتی، اور یا کوئی ایسی تنہائی ان دونوں کو حاصل ہو جاتی کہ جس تنہائی میں قربت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ کا مطلب خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، صحیحہ کا مطلب ایسی خلوت، ایسی تنہائی کہ جس میں قربت کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ مطلب حصی رکاوٹ ہو، نہ شرعی کوئی رکاوٹ ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تو اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہ خلوت صحیحہ یا اس قسم کی تنہائی یہ گویا کہ قربت کے ہی قائم مقام ہوتی ہے۔
تو خلوت صحیحہ اسی وقت متحقق ہوگی کہ جب کوئی شرعی یا حسی طور پر کوئی عذر متحقق نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر بالفرض اور لڑکی کی شادی ہوئی، وہ اس وقت حالت حیض میں ہے، تو شرعاً اس عورت کے قریب جانا اس وقت منع ہے، یعنی قربت کرنا منع ہے۔ تو اب اگر یہ دونوں تنہائی میں جمع ہو بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ شرعاً ایک قربت کی راہ میں رکاوٹ موجود ہے، لہذا یہ خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی۔ اور اسی طرح اگر شوہر بہت ہی شدید بیمار ہے، اسے عذر لاحق ہے، تو یہ حسی طور پر ایک بیماری ہو گئی کہ جس کی یعنی ایک جسمانی کوئی عذر ہے، ایک شرعی عذر کے علاوہ ایک عذر ہے کہ جس کی بنا پر یہ قربت نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی خلوت صحیحہ متحقق نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے کوئی وہاں پر ایسا موجود ہے جس کے دیکھنے کا اندیشہ ہو، تو لازم سی بات ہے کہ پھر کوئی آدمی قریب نہیں ہوگا، تو یہ دیکھنے کا احساس کہ مثال کے طور پہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں بالفرض یا دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں بھی اگر دونوں اکیلے جمع ہو جاتے ہیں تو بہرحال اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہیں گے۔ تو چنانچہ اگر کسی عورت سے نکاح ہوا، نہ قربت ہوئی نہ خلوت صحیحہ ہوئی، تو اور پھر اس عورت کو طلاق دے دی گئی، تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ اور اس عدت کے نا واجب کرنے کا سبب یہ ہے کہ عدت اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی شخص کا نسب مشتبہ ہو جائے، یعنی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے باپ کے بارے میں شبہ پڑ جائے، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بالکل جو باپ ہو اس کے ساتھ اس کا نسب بالکل ثابت ہو جائے، شبہ والی بات نہ رہے۔ اب اگر معاملہ اس طرح ہوتا کہ قربت ہو جاتی، پھر عورت کو طلاق دی جاتی اور شریعت عدت واجب نہ کرتی، اور یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی اور اب یہ حاملہ ہوتی، تو یقینی سی بات ہے کہ شبہ پڑ جاتا کہ یہ جو حمل ٹھہرا ہے یہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے۔ لہٰذا شریعت نے عورت کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ایسا رکھ دیا کہ جس میں وہ کوئی نکاح وغیرہ نہیں کر سکتی ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم، اس کا جہاں پہ مطلب بچہ دانی اس کو کہتے ہیں، یہ پہلے شوہر سے خالی ہے بالکل، یعنی پہلے شوہر کا یہاں پر کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے۔ اس اطمینان کے بعد پھر اس کو اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے اب تم دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہو، تاکہ اب اگر حمل ٹھہرے گا تو نسب بالکل مشتبہ نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ دوسرے شوہر کا یہ بچہ ہے۔ تو نسب مشتبہ نہ ہو اس لیے عدت مقرر کی گئی، اور لازم سی بات ہے کہ نسب میں شبہ اس وقت پیدا ہوگا جب پہلے قربت ہو چکی ہو۔ لہذا اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، قربت نہیں ہوئی ہے، جس کو غیر مدخول بہا کہتے ہیں، تو ایسی عورت کو اگر اس شخص نے طلاق دے دی ہے تو پھر یہ طلاق بالکل واقع ہو جائے گی اور اس عورت پر عدت لازم نہیں ہوگی۔ اور اسے 3 کپڑے دیا جائیں گے، یعنی جو ایک لباس ہوتا ہے یہ مطلب مستحب مرد کے لیے کہ اس کو دیا جائے، اور بعض نے کہا یہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے امر کا صیغہ بیان فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ کہ انہیں تم نفع دو، تو اس لیے کہ واجب ہے کہ پھر مہر تو نہیں ہوگا لیکن 3 کپڑے جو ہیں وہ عورت کو دینے ہوں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا، تو دیکھیے کہ کسی عورت سے اگر نکاح ہو اور قربت سے پہلے طلاق دی جائے تو یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی جس کی بنا پر طلاق دی گئی ہے، کوئی ضرور قابل نفرت ایسی بات ہو گئی ہوگی جس کی بنا پہ آدمی طلاق دیتا ہے، قربت سے پہلے، دخول سے پہلے، قریب آنے سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق دی گئی ہے، تو لازم سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اور کوئی عذر ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے سلوک کا ہی حکم دیتا ہے، لہٰذا اس قسم کی خاتون کے لیے بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَسَرِّحُوهُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا، اور تم ان عورتوں کو اچھے طریقے سے چھوڑو، یعنی کوئی ان کو اذیت مت دو، انہیں بیجا روکو نہیں، ان کے اوپر کوئی شدت یا سختی نہ کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ انہیں خود سے جدا کر دو۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا لکا حلال کر دیں آپ کے لیے ازواجک اللاتی آپ کی وہ بیویاں جو آتیتا اجورہن
کہ جنہیں آپ ان کے مہر دے دیں۔ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اور آپ کے لیے ہم نے لونڈیوں کو حلال کر دیا، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ان عورتوں میں سے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنیمت کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ کی وہ ازواج آپ کے لیے بالکل حلال ہیں جن کو آپ باقاعدہ مہر وغیرہ دے کر باقاعدہ ایجاب و قبول سے اپنے نکاح میں لے کر آئیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اسی طریقے سے اگر مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آپ کے پاس آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ شروع اسلام میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ بھی تھا تو اسلامی لشکر جب کفار پہ حملہ کرتا تھا تو ان کی جو عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی تھیں تو انہیں پھر مال غنیمت کے طور پر پہلے تقسیم کیا جاتا تھا، جس کے حصے میں آ جائیں وہ عورت جس بھی آقا کے پاس جاتی تھی اس آقا کے لیے شرعاً اجازت تھی کہ بغیر نکاح کے وہ اس سے قربت کر سکتا تھا، اور اگر اس عورت سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت پھر ولد کہلاتی تھی اور اس بچے کا نسب اس آقا سے باقاعدہ ثابت ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے اب ایک ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی بغیر نکاح کے جو قربت ہوتی ہے یہ تو زنا کہلاتی ہے، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ہمیں شریعت بتائے گی، اور شریعت کے بتانے کے بعد پھر ہمارا ذہن اس چیز کے حسن یا اس کے اندر موجود قباحت پر مطلع ہوتا ہے۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جائز قرار دیتا ہے، جیسے اجنبی عورت سے نامحرم عورت سے نکاح کرنا، یہ جائز ہے، تو ہمارا ذہن بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مطمئن ہے، لیکن بہن سے نکاح کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی آپ کو یہ علم ہو، کوئی اخبار میں خبر آ جائے کہ ایک شخص نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے اور اس کو بہت برا بھلا کہیں گے کہ کیسا شیطان آدمی ہے۔ تو یہ کیوں آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس عمل میں کوئی قباحت نظر آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ادھر بھی جو اجنبی عورت سے نکاح کیا یہاں پہ بھی ایک عورت، یہاں پر بھی ایک عورت، فرق یہ ہے کہ یہ اجنبی ہے، یہ بہن ہے، تو یہ ہے تو دونوں عورت، مرد عورت ہیں، ایک کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک کو غلط کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا معیار شریعت ہے، شریعت جس کو جائز کہہ دیتی ہے ہمارا ذہن بھی اس کو قبول کرتا ہے اور ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، شریعت جس کو برا کہہ دیتی ہے ہم اسے برا سمجھتے ہیں اور ہمارا ذہن اسے برا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شریعت ہمیں ایک چیز بتا دے کہ یہ اچھا ہے تو پھر ہم اپنے ذہن کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا معیار عقل نہیں ہے، ہمارا معیار تو شریعت ہے۔ لہذا لونڈیوں کے حق میں چونکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ ان سے نکاح کے بغیر قربت جائز ہے، تو لہذا اب یہاں پہ کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس چیز کی معرفت موقوف تھی شریعت کے بتانے پر، یا اس کے لیے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے لیے معیار شریعت تھی۔ جب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جائز اور حلال ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کہیں گے جائز اور حلال ہے، اور ہمیں اس میں اچھا حسن ہی نظر آنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک اجنبی عورت سے نکاح کرنے کو ہم نے ذہنی طور پہ قبول کیا کہ اچھا ہے، اور بہن سے نکاح کرنے کو برا سمجھا اس لیے کہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ برا ہے، تو اصل معیار شریعت کا بتانا ہوا، آپ کی میری عقل نہیں ہے، آپ کا میرا مزاج نہیں ہے۔ مزاج بنتا ہے شریعت کو معیار بنانے سے، جب ہم شریعت کو معیار بنا دیتے ہیں مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں صرف مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں اور بی بی حوا تمام انسانوں کی والدہ ہیں۔ اب ان کے جب ایک دفعہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتے تھے تو ٹوئنز ہوتے تھے، یعنی لڑکا لڑکی، پھر جب دوبارہ وہ آپ حاملہ ہوتی ہیں پھر بچے پیدا ہوتے، یہ بھی ایک لڑکا لڑکی ہوتے تھے۔ اب نکاح کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے والے حمل کا لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے اور دوسرے حمل کی لڑکی کا پہلے حمل کے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اب آپ غور کر لیں کہ ایک ہی ماں باپ کے جو اولاد ہیں وہ تو آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن کیا اس زمانے میں اس کو کوئی برا سمجھتا ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ عقل ہمارا معیار نہیں ہے، شریعت ہمارا معیار ہے، اور ہم انہی اگر دیکھا جائے تو بھائی بہنوں کی اولاد ہیں حقیقتاً۔ اگر آپ دیکھیں اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ایک حمل کے جو بچے ہوتے تھے اس زمانے میں انہیں دوسرے حمل کے بچوں کا بہن بھائی تصور نہیں کیا جاتا تھا اور ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن یہ تصور کرنے نہ کرنے کی بات ہے، اور یہ تصور کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے۔ لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں کہ بہن بھائی انہیں کہتے ہیں جو ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو بظاہر نظر آتا ہے کہ بہن بھائیوں کا نکاح۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اگر آپ اور ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو عقل بہت سے کاموں کو کہتی ہے اچھے ہیں، بہت سے کاموں کو کہتی ہیں برے ہیں، لیکن جب ہم شریعت کو معیار بناتے ہیں تو بعض اوقات جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں وہ برا بن جاتا ہے، اور جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عقل کو یہاں پر ہم معیار نہیں بنائیں گے بلکہ شریعت کو معیار بنائیں گے۔ یہ اتنی تفصیل اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ اس بات کو سننے کے بعد ایک دم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر لونڈی سے بغیر نکاح کے قربت جائز تو زنا اور اس میں کیا فرق ہوا؟ اس میں یہی فرق ہوا کہ زنا کو شریعت نے حرام رکھا ہے اور لونڈی سے بغیر نکاح کے قربت کو خود شریعت نے حلال رکھا ہے۔ تو جس کو شریعت حلال کہے وہ اچھا، جس کو شریعت حرام کہے وہ برا۔ تو اس لیے ہماری عقل شریعت کے تابع ہے، ہم اس کو زنا کو برا سمجھیں گے اور لونڈی سے بغیر نکاح کے قربت کو جائز اور حلال تصور کیا جائے گا، اور اس کی اجازت باقاعدہ قرآن عظیم نے دے دی۔ لیکن پھر بعد میں یہ ختم ہو گیا معاملہ کہ نبی کریم نے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور آہستہ آہستہ اسلام نے غلامی کے تصور کو مٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا حلال فرمایا لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویوں کو، اللاتی جنہیں آتیتا آپ عطا فرما دیں، اجورہن ان کے مہر، وما ملکت اور جو مالک ہوئے، یمینوں کا آپ کا سیدھا ہاتھ، یعنی جن کے آپ کا سیدھا ہاتھ مالک ہوا۔ یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مراد اس سے لونڈی ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے لونڈی بھی ہم نے حلال قرار دی، مما ان چیزوں میں سے جو افا اللہ علیہ کا جو غنیمت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائیں، یعنی لونڈیاں ان میں سے کہ جو مال بطور غنیمت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور کون کون حلال ہے، مزید تفصیل بیان فرمائی کہ وہ بناتی عمی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بناتی عماتی کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو بظاہر اس قید سے ایسا لگتا ہے کہ جن آپ کے ان کزنز نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی ان سے نکاح جائز، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے نکاح ناجائز۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے۔ ایک قید احترازی ہوتی ہے اور ایک قید اتفاقی ہوتی ہے۔ قید احترازی کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ذکر کر دینا جو باقاعدہ شرط کی حیثیت رکھتی ہو کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، یا یہ ہو تو یہ جائز، یہ نہ ہو تو ناجائز۔ تو اس کو اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو ہم اسے قید احترازی کہتے ہیں۔ اور ایک قید اتفاقی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو باقاعدہ ایک شرط کے طور پہ ایک چیز ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اجازت ہوتی ہے اس کا رعایت کرو یا نہ کرو۔ تو یہاں قید اتفاقی احترازی نہیں۔ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔